السلام علیکم دوستو، آج بزنس فائنانس کا ہم پہلا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام اگر دیکھا جائے تو ان اوور ویو آف بزنس فائنانس، مطلب اوورال بزنس فائنانس کا ہم ایک اوور ویو کریں گے کہ بزنس فائنانس ہوتا کیا ہے۔ پہلا چیپٹر ہے اور انٹروڈکٹری ہے، اور انٹروڈکٹری چیپٹر جیسے کہ ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے بورنگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی ایک سبجیکٹ کو شروع کرنے لگتے ہیں تو یہ پہلا چیپٹر تھوڑا سا بورنگ شاید ہوگا، بٹ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ اس کو اتنا بورنگ نہ ہونے دوں اور اس کو جتنا کنسائز رکھ سکوں اس کو رکھوں، اور اس کے بعد جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے دوسرے چیپٹرز کی طرف اور پریکٹیکلی جب ہم بزنس فائنانس میں انٹر ہوں گے تو یہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا۔ اس پورے چیپٹر میں ہم ایکچولی پڑھیں گے کیا؟ اس میں پڑھیں گے کہ واٹ از فائنانس، فائنانس کو ڈیفائن کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کیا فائنانس کی کوئی ٹائپس ہوتی ہیں، اگر ہوتی ہیں تو کون سی ہوتی ہیں، کس بنیاد پر ہوتی ہیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہوتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد فائنینشیل مینجمنٹ کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان ڈیسیجنز کو براڈلی ہم کن کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں، کس قسم کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو فائنینشیل مینجمنٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد گول آف دی فرم، کہ جب کوئی بھی ایک بزنس فرم ہوتی ہے، ایک بزنس آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس کا ایک گول ہوتا ہے، ایک پرپز ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے اچیو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لیگل فارمز آف بزنس، کہ بزنس کی کتنی لیگل فارمز ہیں، کتنے قسم کے بزنسز پاسبل ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بزنسز کو ہم کتنے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر اسٹرکچر اینڈ فارم اینڈ لیگل فارمیلٹیز اینڈ کوڈیلٹیز۔ اور اس کے بعد آخری ٹاپک اس چیپٹر کا ہمارا ہوگا ایجنسی پرابلم، کہ فائنانس میں، بزنس فائنانس میں ایک ٹرمینالوجی کا ہم ذکر کرتے ہیں ایجنسی پرابلم۔ تو ایجنسی پرابلم کیا ہوتا ہے اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، یہ اوورال پورے چیپٹر کا اوور ویو ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم پورا چیپٹر نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک صرف فائنانس تک محدود ہے کہ واٹ از فائنانس، فائنانس کیا ہے، فائنانس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ واٹ از فائنانس، فائنانس ایکچولی ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ فائنانس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو آپ پریسائزلی ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بزنس فائنانس کا پہلا لیکچر ہے اور فائنانس کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے آگے آپ کو یہ بتایا جائے کہ جی اس کو ڈیفائن کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ڈیفائن کیا جائے اس کو، لیکن بریفلی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ برگم کہہ رہا ہے، جس نے اتنی بڑی کتاب لکھی فائنینشیل مینجمنٹ پہ اور فائنانس پہ۔ وہ کہتا ہے اٹ از ہارڈ ٹو ڈیفائن فائنانس، دی ٹرم ہیز مینی فیسٹس which makes it difficult to provide a clear and concise definition۔ وجہ بھی اس نے بتا دی کہ بریفلی ہم کیوں نہیں ڈیفائن کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے بہت سارے فیسٹس ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اب جب بہت سارے پہلو ہو گئے تو آپ اس کو ایک مختصر سی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے کہ کسی کو آپ ایک لائن کی، 2 لائن کی ڈیفینیشن دے دیں، اگرچہ اس کی کوشش کی گئی ہے اور وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تو ان پہلوؤں کی وجہ سے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ مختصر ڈیفائن کریں، جس کی وجہ سے ہمیں فائنانس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ فائنانس جو ہے وہ ایکچولی ہے کیا اور اس کے فیسٹس کون کون سے ہیں۔ تو بات فیسٹس کی چلی، تو اگر ہم فیسٹس پہ جائیں کہ اس کے فیسٹس میں کیا کیا شامل ہے، مختصراً تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنانس جو ہے وہ اٹس آل اباؤٹ
مینجمنٹ آف منی. فائنانس جہاں پیسہ ہوگا وہاں پہ فائنانس ہوگا. چاہے آپ کی جیب میں 100 روپے ہیں تو اس میں بھی فائنانس انوالو ہے. چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں ذاتی اکاؤنٹ میں، وہاں پہ بھی فائنانس انوالو ہے. اور چاہے تو آپ کا ایک بہت بڑا بزنس امپائر ہے، وہاں پہ ظاہر ہے بہت سارا پیسہ انوالو ہے، وہاں پہ بھی فائنانس انوالو ہے. چاہے آپ کی حکومت چل رہی ہے یا یہ پوری دنیا چل رہی ہے، گلوبل اکانومی، جہاں جہاں پیسہ انوالو ہوگا وہاں پہ فائنانس کا اپنا ایک رول ہوگا. اب فائنانس میں شامل کیا کیا ہے؟ فائنانس کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ فائنانس کن کن چیزوں کے گرد گھومتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جیسا کہ میں نے کہا، منی، پیسہ. جہاں پہ پیسہ ہوگا وہاں پہ فائنانس ہوگا. پھر اس پیسے کے ساتھ ایک لنکڈ چیز اور کیا آ جاتی ہے؟ بینکنگ آ جاتی ہے. جب بھی پیسہ آتا ہے، پیسہ الٹیمیٹلی آپ پیسہ گھر میں نہیں رکھتے بہت سارا، ٹھیک ہے، آپ کو پیسے مزید ضرورت پڑتے ہیں، آپ لونز لیتے ہیں. کہاں سے لیتے ہیں؟ بینک سے لیتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور فی الحال آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے، تو سیونگز ہیں آپ کی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں بینکس میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں، جو کہ ایزیسٹ وے ہے. تو دوسری چیز جو فائنانس میں شامل ہوتی ہے وہ بینکنگ ہوتی ہے. پھر تیسری چیز کریڈٹ، قرضے. اب وہ قرضہ چاہے آپ نے بینک کو دیا ہوا ہے، بینک میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو آپ کے پیسے بینک میں ہوتے ہیں، ایکچولی آپ نے بینک کو قرضہ دیا ہوا ہے اور یہ بینک کے ذمہ آپ کا قرضہ ہے، جو کہ ایک مخصوص وقت کے بعد یا آن ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ بینک سے واپس لے سکتے ہیں. تو کریڈٹ، قرضے کی جہاں بات ہوگی وہاں پہ فائنانس انوالو ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کی انویسٹمنٹس ہوں گی. اب انویسٹمنٹ بہت ساری ہو سکتی ہیں. آپ نے خود سے کوئی چیز خریدی دوبارہ بیچنے کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے آپ نے ایک پیکٹ ٹافیوں کا خریدا اور آگے جا کے آپ بس میں بیچتے ہیں مسافروں کو، تھوڑا مہنگا کر کے اوپر سے پرافٹ کماتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ نے ایک گاڑی خریدی، گھر خریدا اور اس کو آپ نے فردر منافع پہ بیچنا ہے، یا پلاٹ خریدا، یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. اور آپ نے ایک پوری بہت بڑی انڈسٹری خرید لی پوری، اس میں پیسہ لگا دیا، یہ بھی آپ کا انویسٹمنٹ ہے. تو مطلب انویسٹمنٹ 1 روپے سے لے کے اور بلین گزیلین تک جتنا آپ ان پیسہ لگاتے ہیں ارننگ پرپزز کے لیے، وہ آپ کی انویسٹمنٹس ہیں. تو جہاں انویسٹمنٹس کی بات ہوگی وہاں فائنانس ہوگا. اس کے بعد ایسٹس. اور جب ہم ایسٹس کی بات کرتے ہیں، ایسٹس چاہے آپ پرسنل یوز کے لیے لیں، چاہے آپ بزنس یوز کے لیے لیں، وہاں پہ بھی فائنانس انوالو ہوتا ہے آپ کا. اور اس کے بعد آپ کی لائبلٹیز ہو گئیں. بعض دفعہ آپ کے پاس اپنا پورا پیسہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے یار دوست سے قرضہ لیتے ہیں، رشتہ داروں سے لیتے ہیں، بینک سے لیتے ہیں. جہاں کہیں سے بھی آپ قرضے لیتے ہیں جو آپ کی لائبلٹیز ہے، جب لائبلٹیز کا ذکر آتا ہے تو وہاں فائنانس کا کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ ساری فیسٹس ہیں اور کمپوننٹس ہیں جو فائنانس کو مختصراً ڈیفائن کرنا مشکل بناتی ہیں. لیکن اس کے باوجود گٹمن نے اس کو ڈیفائن کیا ہے سنگل لائن میں، اور گٹمن کہتے ہیں فائنانس کین بی ڈیفائنڈ ایز دی سائنس اینڈ آرٹ آف مینیجنگ منی. کہ فائنانس جو ہے وہ سائنس آف مینیجنگ منی بھی ہے، آرٹ آف مینیجنگ منی بھی ہے. اب سائنس اور آرٹ سے یہاں کیا مطلب ہے؟ سائنس جو ہوتا ہے، سائنس ہم سب کو پتہ ہے، کچھ نہ کچھ بیسک ہم نے پڑھا ہوتا ہے جنرل سائنس میں. سائنس جو ہوتا ہے وہ اپنے پکے ایک بنے بنائے رستے پہ چلتا ہے. کچھ پری ڈیفائنڈ سٹیپس ہوتی ہیں، ان کے تھرو جب کوئی ایک نالج ہو کے ہمارے تک پہنچتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشڈ نالج ہے، یہ سائنس ہے. آرٹ جو ہوتا ہے، آرٹ وہ پابند نہیں ہوتا. آرٹ ہر آرٹسٹ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے ایک طریقے سے وہ جاتا ہے. تو فائنانس ایٹ اے ٹائم یہ آرٹ بھی ہے اور یہ سائنس بھی ہے. اس میں آپ اپنے طریقے سے انوویشنز بھی کر سکتے ہیں،
اور اس میں آپ نے کچھ لگے بندے اصولوں کے مطابق بھی چلنا ہوتا ہے. تو یہ گٹمین نے اس کو مختصراً ڈیفائن کیا ہے کہ فائنانس از دی سائنس اینڈ آرٹ آف مینیجنگ منی. لیکن بات پھر کہاں آ جاتی ہے؟ کی ورڈ یہاں پہ کیا ہے؟ مینجمنٹ اور منی. جہاں بھی آپ نے پیسے کو مینیج کرنا ہے وہاں پہ فائنانس ہوتا ہے، فائنینشیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب اگر اسی ڈیفینیشن کے تھرو ہم دیکھیں تو پرسنل لیول اور بزنس لیول دونوں پہ ہمیں فائنانس نظر آئے گا کہ ایٹ دی پرسنل لیول فائنانس از کنسرنڈ ود انڈیویجولز ڈیسیژن اباؤٹ ہاؤ مچ آف دیئر ارننگز دے اسپینڈ، ہاؤ مچ دے سیو اینڈ ہاؤ دے انویسٹ دیئر سیونگس. اگر پرسنل لیول پہ ہم فائنانس دیکھیں کہ یہ ایک انڈیویجول ہے، اس کے لیول پہ فائنانس کہاں ہے؟ تو اس کے لیول پہ فائنانس یہ ہے کہ جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کی کوئی انکم ہے، ایک لیٹ سپوز ایک مہینہ اس نے 20,000 روپے کمائے. اب وہ 20,000 میں سے وہ کتنے پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، کتنے پیسے بچانا چاہتا ہے، اور وہ جو بچا لیتا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. یہ تمام جو ڈیسیژنز ہیں پیسے آنے کے بعد، یہ سارے ڈیسیژنز جو اس کے ہیں یہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں، یہ فائنینشیل مینجمنٹ کے ڈیسیژنز ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی ڈیسیژن آگے بزنس کے کانٹیکسٹ میں بھی ہوتے ہیں. بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ بزنس میں آپ کے پاس ایک پیسہ ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ پیسہ آپ نے لگانا کہاں ہے. کیا سمپلی جا کے آپ بینک میں ڈپازٹ کر کے اور اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں، منتھلی پروفٹ لیتے ہیں، یا اس سے کوئی ایسٹ لیتے ہیں اور اس ایسٹ کو دوبارہ بیچتے ہیں. اور ایسٹ کی جب میں بات کرتا ہوں تو ایسٹ کا مطلب ہے کہ بہت بڑا ایسٹ نہیں ہے. وہ جو میں نے کہا نا ایک ٹافی کینڈیز کا جو پیکٹ ہے وہاں سے لے کے اور ایک شپنگ کمپنی تک کو آپ جا سکتے ہیں، ایک ملٹی نیشنل کمپنی تک آپ جا سکتے ہیں. تو بزنس کے کنٹیکسٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کو آپ نے کس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے، کہ کتنا پیسہ آپ نے بینک پہ رکھنا ہے، کتنا پیسہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے، کس فیلڈ میں انویسٹ کرنا ہے، کیا آپ کو اس کا ریٹرن چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے ڈیسیژنز ہیں یہ فائنانس کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اچھا، اب جیسے کہ عرض کیا کہ فائنانس از آل اباؤٹ منی اینڈ مینیجنگ منی. تو فائنانس جو ہے وہ پیسے کے گرد ہی گھومتا ہے. اب لیٹ سپوز آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں تو کیا پھر بھی فائنانس کی ضرورت ہے؟ یس، پھر بھی فائنانس کی ضرورت ہے. جب پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو فائنانس از آل اباؤٹ ہاؤ ٹو گیٹ منی. پیسہ آپ نے لینا کہاں سے ہے، یہ بھی ایک فائنینشیل مینجمنٹ کا ڈیسیژن ہے. کیا آپ نے مزدوری کر کے پیسہ کمانا ہے، اور کیا آپ کو جتنا پیسہ چاہیے وہ سارے کا سارا کما کے ہی آپ نے کام شروع کرنا ہے، یا پھر کچھ حصہ کما کے اور کچھ حصہ لوگوں سے ادھار لے کے، بینک سے ادھار لے کے آپ نے کام شروع کرنا ہے، یا جو بھی طریقہ آپ اپناتے ہیں. یہ فائنینشیل مینجمنٹ کے ڈیسیژن ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن کم ہیں تو اس پیسے کو جتنے آپ کو چاہیے، اب یہاں پہ بھی فائنانس انوالو ہے کہ جتنا پیسہ آپ کو چاہیے وہاں تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے. کیا آپ نے مزید انتظار کرنا ہے، مزید پیسہ جوڑنا ہے، سیونگز کرنی ہے، پھر جا کے آپ نے انویسٹ کرنا ہے، یا آپ نے کسی فائنینشیل آرگنائزیشن سے جا کے قرضہ لینا ہے، یا آپ نے کسی دوست سے لینا ہے، یا آپ نے کسی دوست کو پارٹنر بنانا ہے انویسٹمنٹ میں. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں. میں نے 2 لاکھ کا کاروبار شروع کرنا ہے، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے. اب میرے پاس کیا چوائسیز ہیں کہ یا تو میں صبر کروں اور باقی 1 لاکھ روپیہ بھی جوڑ لوں، سیونگ کر لوں، پھر کاروبار شروع کروں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرے دوست ہیں جو کہ بڑے دیالو ہیں اور سخی ہیں، میں ان سے قرضہ لے لیتا ہوں اور اپنا کاروبار شروع کر لیتا ہوں، پھر ان کو واپس آہستہ آہستہ کر دیتا ہوں. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے دوست وغیرہ نہیں ہیں تو میں بینک کے پاس جاتا ہوں اور بینک سے قرضہ لیتا ہوں 1 لاکھ اور اپنا کاروبار شروع کرتا ہوں. چوتھا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے دوست ہیں لیکن یہ پیسہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں 4-5 سال میں ان کو واپس نہ کر سکوں، تو میں کیا کرتا ہوں، ان کو آفر کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پارٹنر بن جائیں، آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں.
تو یہ مختلف موڈز ہیں جس کے ذریعے ہم پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں. تو جب آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو یہاں فائنینس از آل اباؤٹ ہاؤ ٹو گیٹ مور منی. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے دیٹس دا بیسٹ کیس سیناریو. تو پھر فائنینشیل مینجمنٹ از what to do with that money. آپ اس پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک پیسے کی اگر آپ کے پاس ایک مخصوص مقدار ہے، آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، آپ کے پاس ایون 1 بلین بھی ہے، اگر آپ کے پاس 1 بلین روپیہ بھی ہے اور آپ ڈیلی اس میں سے 10,000 روپیہ خرچ بھی کرتے ہیں تو 273 ایئرز بعد وہ بھی ختم ہو جانا ہے. سو کرنا کیا ہے آپ نے کہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس کو آپ بزنس میں لاتے ہیں اور اس سے منی کریشن کرتے ہیں. اکانومی کا پہیہ اسی طرح ہی چلتا ہے کہ منی جو ہے وہ سرکولیشن میں رہے. تو فائنانس جو ہے نٹ شیل میں فائنانس از آل اباؤٹ منی اینڈ مینجمنٹ آف منی. ہمارا اگلا لیکچر ہوگا ٹائپس آف فائنانس کے بارے میں. کیا فائنانس کی کوئی ٹائپس ہیں، اگر ہیں تو کس بیس پہ ہیں، کون کون سی ٹائپس ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جب نیکسٹ لیکچر اپلوڈ ہو تو آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشن مل جائے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.